بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر مسلمانوں کی، پرہیزگار لوگوں کی، متقی لوگوں کی نشانیاں، ان کی کوالٹیز، ان کی فیچرز بیان فرمائی ہیں، اور جس دعا کو میں آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو اللہ نے خود ایسے لوگوں کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بنا دی ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور کنٹینیوسلی ریپینٹ کرتے رہتے ہیں، اپنی خطاؤں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر ڈھیٹ بن کر نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، چاہے اس سے ان کا کتنا بھی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ جس جگہ پر لغویات بکی جا رہی ہوں، ان وین ٹاکس ہوں، ال اسپیچز ہوں، وہاں سے اپنا منہ موڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ایسی باتوں پر وہ توجہ نہیں دیتے۔ اور جب اللہ کی آیتیں ان کو بتائی جائیں تو اس پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں بیٹھے رہتے، بلکہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنے اندر ریفارمز لاتے رہتے ہیں۔ دراصل یہ وہ ساری خصوصیات ہیں جو ہر مسلمان میں ہونی لازم ہے، کیونکہ اللہ کی نظر میں مسلمان وہی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے کرائٹیریاز پر، اللہ کے بتائے ہوئے پیرامیٹرز پہ پورا اترے گا، چاہے ہم اور آپ ایک دوسرے کو کتنا ہی بڑا مسلمان کیوں نہ سمجھتے رہیں۔ تو اللہ کی نظر میں جو مسلمان ہے وہ متقی بھی ہے اور پرہیزگار بھی ہے، کیونکہ یہ متقی اور پرہیزگار یہ کوئی الگ گروپ یا الگ مجمع کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان ہے ہی وہ جو متقی بھی ہے اور پرہیزگار ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے بارے میں کانشیس بھی ہے، اور اللہ نے جو حدیں اس کو بتائی ہیں ان کی پاسداری بھی کر رہا ہے، اس کو کراس بھی نہیں کر رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس ہیں۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہماری بیویوں سے اور ہماری اولادوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی راحت، آنکھوں کا سکون عطا فرما، اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا، ان کا امام بنا، ان کا لیڈر بنا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اسپیسیفک ہو کے انسانوں کو زندگی کے مختلف معاملات کے بارے میں دعائیں بتائی ہیں، سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بیان کیا ہوا ہر لفظ کتنا ڈیپ اور کتنا وائڈ ہوتا ہے، کس طرح آپ کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، یہ بات آپ کو تب سمجھ میں آئے گی جب آپ اس دعا پر غور کریں گے، اس کے معنوں کو سمجھیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ دعائیں تو پڑھتے رہتے ہیں مگر ان کے معنوں کو نہیں جانتے، اسی لیے ان کی دعاؤں میں اثر بھی نہیں رہتا۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں لیکن ان کی نمازوں کا اثر ان کی زندگی پہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ وہ پڑھ کے آ رہے ہیں، اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے اور ان کو کرنا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ماعون میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے، بربادی ہے، افسوس ہے ایسے نمازیوں پر جو نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور ان کو کیا کرنا ہے۔ تو اس دعا کو سمجھانے کے لیے میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ ہے یہ ایک ہی آیت ہی، جس کا جو پہلا حصہ ہے وہ اسپیسیفک آپ کی امیڈیٹ فیملی سے ریلیٹڈ ہے، جس میں آپ کی بیویاں اور آپ کی بچے، آپ کی اولادیں ہیں، اور جو اس کا دوسرا حصہ ہے وہ آپ کے گھر سے لے کر باہر تک کے لوگوں سے ریلیٹڈ ہے۔ بیویوں کا لفظ میں یہاں پر اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ اللہ نے بھی یہی ورڈ یوز کیا ہے اس آیت میں، اور جہاں جہاں بھی قرآن میں بیوی سے ریلیٹڈ کوئی بات ہے تو اللہ نے پلورل میں ہی یوز کیا ہے، بیویوں کا ورڈ ہی یوز کیا ہے۔ یہ ایک بیوی دو بچے خوشحال گھرانہ والی جو کانسیپٹ ہے یہ اللہ اور رسول کا نہیں ہے، بلکہ آج کے بگڑے ہوئے سسٹم کا اور اس سسٹم کو فالو کرنے والے بیوقوف انسانوں کا ہے، جس میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ تو کیوں یہاں پر آنکھوں کی راحت، آنکھوں کی کمفرٹ، آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی سکون کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کی آنکھیں ہی وہ سب سے پہلا، سب سے امپورٹنٹ، سب سے ریلائبل، سب سے اسٹرانگ راستہ ہے، دروازہ ہے، جس کے ذریعے مختلف قسم کی فیلنگز، ایموشنز، جذبات، احساسات، پازیٹیو ہوں نیگیٹو ہوں، آپ کے اندر داخل ہوتے ہیں، ابھرتے ہیں اور تھمتے ہیں۔ آنکھوں سے کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی شخص کو یا کسی بھی چیز کو دیکھنے کے بعد ہی آپ کے دل اور دماغ اور پوری باڈی اثر انداز ہوتی ہے۔ آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے، آپ کو ہمدردی بھی آ سکتی ہے، آپ خوش بھی ہو سکتے ہیں، آپ غمگین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کسی بھی سچویشن کو دیکھ کے شوق میں بھی آ سکتے ہیں یا آپ اطمینان میں بھی آ سکتے ہیں، آپ کو اندر محبت بھی آ سکتی ہے، آپ کے اندر نفرت بھی آ سکتی ہے، آپ اللہ کے شکر گزار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے اندر حسد بھی آ سکتے ہیں، آپ کے اندر ناشکری بھی آ سکتی ہے۔ اسی لیے آنکھوں کے سٹیج پر ہی
جو کہ سب سے پہلا اسٹیج ہے کسی بھی احساس کے آپ کے اندر داخل ہونے کا. معاملات ٹھیک ہو جائیں تو باقی معاملات آگے کے خود بخود آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا، دوسرے سورسز بھی ہیں جس سے آپ کی فیلنگز پیدا ہو سکتی ہیں یا کوئی بھی احساس پیدا ہو سکتا ہے. جیسے کہ آپ کی کان ہیں، آپ کوئی انفارمیشن سنیں، کوئی بات سنیں تو آپ کے اندر وہ فیلنگ آ سکتی ہے یا جا سکتی ہے. آپ ٹیسٹ کر کے بھی کوئی چیز اسیوم کر سکتے ہیں، آپ اسمیل کر کے بھی کر سکتے ہیں، آپ ٹچ کر کے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف سورسز ہیں جس میں آپ کے جذبات، خیالات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، جو سب سے امپورٹنٹ، افیکٹو، ریلائبل اور اسٹرانگ سورس ہے وہ آنکھیں ہی ہیں. اس دعا میں آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ کی نظریں اپنی بیویوں پر اور اپنی اولادوں پر پڑیں تو ان کو دیکھتے ہی آپ کو سکون حاصل ہو، آپ کو خوشی حاصل ہو، آپ سیٹسفیکشن محسوس کریں، آپ کو تسلی ہو. آپ کی جتنی بھی فرسٹریٹنگ ایموشنز جو باہر کے معاملات سے آپ کے اندر آئے ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں، آپ کی الجھنیں ختم ہو جائیں، آپ کی تھکن دور ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ان کو دیکھنے کے بعد آپ کا پارا ہائی ہو جائے اور جو مزاج آپ کا اچھا ہو سکتا تھا وہ خراب ہو جائے. اس کی وجہ سے پھر بحث و تکرار ہو، گھر کا ماحول خراب ہو اور آپ گھر آنے کے بجائے گھر سے باہر رہنے کو ترجیح دے رہے ہوں. اب سوال یہ ہے کہ ان کو دیکھنے سے آپ کو سکون، آپ کو خوشی، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی کیسے؟ ظاہر ہے جب وہ آپ کے فرما بردار ہوں گے، آپ کے ماتحت ہوں گے، آپ کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، آپ سے لائل ہوں گے، سنسیئر ہوں گے، خوشی خوشی آپ کو ویلکم کریں گے. اب یہ فرما برداری ان کے اندر آئے گی کیسے؟ وہ تبھی آئے گی جب وہ اللہ اور رسول کے فرما بردار ہوں گے، کیونکہ اللہ اور رسول نے ہی وہ تمام رسپانسبلٹیز آپ کی بیویوں کو اور آپ کی اولادوں کو دی ہیں جو ان کو آپ کے لیے پوری کرنی ہے. اور اگر وہ یہ رسپانسبلٹیز نہیں جانتے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ یہ ساری انفارمیشن ان کو دیں. اس دعا میں دراصل آپ اللہ سے اپنی امیڈیٹ فیملی کی وہ تمام خصوصیات مانگ رہے ہیں جو بحیثیت ایک مسلمان شوہر اور ایک مسلمان باپ آپ ان میں دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ کوئی بھی مسلمان اپنی فیملی کو بیرا روی میں، بےہودگی میں، فحاشی میں، بدفعلیوں میں، شیطان کے قدموں پر چلتا ہوا دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان جو اللہ کی نظر میں مسلمان ہے، اس کی آنکھیں اپنی فیملی کو دیکھ کر سکون میں تبھی آئیں گی جب وہ اللہ اور رسول کے فرما بردار ہوں گے، اور اسی فرما برداری کے اندر آپ کی تمام رائٹس اور آپ کی تمام رسپانسبلٹیز شامل ہوں گی. اب اس دعا کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس حصے میں آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو متقیوں کا امام بنائے، یعنی کہ ان کا لیڈر بنائے، ان کا پیشوا بنائے، ان کا رہنما بنائے، ان کا مینٹور بنائے. اب وہ متقی ہیں کون جن کے امام بننے کی آپ دعا کر رہے ہیں؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ متقی یا پرہیزگار کوئی الگ گروپ نہیں ہے لوگوں کا، بلکہ ہر باعمل مسلمان ہی متقی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہتا ہے، جو تقوی گزار ہے، جو اللہ کے اوپر ہر سچویشن میں پختہ ایمان رکھتا ہے، مکمل ایمان رکھتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی اور رسول کی بتائی ہوئی حدوں کی پاسداری کرتا ہے، لوگوں کو نیک کام کرنے کا، بھلائی کا حکم دیتا رہتا ہے اور برائی سے روکتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی احکامات کو اسٹیبلش کرتا ہے، فالو کرتا ہے، ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے. تو آپ دراصل ایسے لوگوں کی امام بننے کی دعا کر رہے ہیں. اب اس جگہ پر آپ کو ایک سوال اپنے آپ سے خود کرنا چاہیے کہ کیا آپ ایسے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کا امام بننے کے لیے ایلیجبل ہیں؟ اگر نہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا اس قابل بننے کے لیے؟ یہ بات سمجھنی کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ خود متقی نہیں ہوں گے، جب تک آپ متقی کو یا متقین کو لیڈ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے ایک متقی ہی دوسرے متقی کی رہنمائی کر سکتا ہے. کوئی ایسا انسان جو اللہ یا رسول کا نافرمان ہو، گناہ گار ہو، غافل ہو، وہ کیسے کسی تقوی گزار کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو کار چلانے نہیں دیتے جب تک وہ ڈرائیونگ کے لیے ایلیجبل نہ ہو جائیں. کالجز میں آپ کے بچوں کے ایڈمیشنز نہیں ہوتے جب تک وہ ایلیجبل نہ ہوں. آپ اپنا ملک چلانے کے لیے ایسے لوگ نہیں لاتے جو کہ ایلیجبل نہ ہوں. تو اللہ کیسے آپ کو اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پر فائز کر سکتا ہے جب تک آپ اس قابل نہ ہوں، اس کے لیے ایلیجبل نہ ہوں؟ چاہے آپ کتنی بھی دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی پریکٹس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے
مضبوط ثابت قدم بندوں پر کسی نافرمان، گستاخ، غافل، گناہ گار شخص کو فائز نہیں کرتا، ان کو ان کا پیشوا نہیں بناتا. اور اس بات کی مثالیں قرآن کے اندر بھی موجود ہیں، قرآن سے باہر جو بکس ہیں، ہسٹری ہے، ان سب میں موجود ہیں، اور آج بھی آپ کی نظروں کے اطراف موجود ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دعائیں کرنا چھوڑ دیں یا اس دعا کو کرنا چھوڑ دیں، بلکہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس دعا کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ آپ کو کیا کوشش کرنی ہے اس قابل بننے کے لیے، جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، تاکہ آپ اپنی زندگی کے ڈائریکشن اسی کے مطابق سیٹ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کی دعا کو سنیں اور آپ کو اس پوزیشن پہ فائز کرے جس کی کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. آپ کے بیوی، بچے، پیسہ، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، لیکن یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان پروویژنس میں سے جو پروویژن آپ کو اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے دیے ہیں، کچھ حصہ ہیں. آپ کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرنا، پورے طریقے سے فالو کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری سب سے پہلے آپ کے اوپر سے شروع ہوتی ہے، آپ کے گھر والوں سے شروع ہوتی ہے، آپ کے بیوی بچوں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد اپنے خاندان میں، پڑوس، سوسائٹی، جابز، بزنسز، مارکیٹس، کالجز، اسکولز، اور پھر پورے ملک تک یہ رسپانسبلٹی جاتی ہے. تبھی تو آپ متقی ہوں گے. اللہ تعالیٰ تو آپ کو ہر اسٹیج پہ لیڈرشپ دے رہا ہے. کم از کم آپ کا اپنے اوپر اور اپنے بیوی بچوں پر تو پورا زور ہے، پوری اتھارٹی ہے، لیکن آپ خود اس پوزیشن سے بھاگ رہے ہیں، اور پھر اللہ سے یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تقوی گزاروں کا لیڈر بنا دے، ان کا امام بنا دے. اب جب آپ اس ایک آیت کی دعا کو پڑھیں گے تو آپ کو سارے ڈاٹس کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کے گھریلو معاملات سے لے کر آپ کے بیوی بچوں کا آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، ان کے اوپر جو رسپانسبلٹیز اللہ اور رسول نے دی ہیں آپ کی طرف، ان کو پورا کرنا، پھر آپ کی اصلاحات، آپ کا متقی بننا، اور متقیوں کو لیڈ کرنے تک کا سارا سفر موجود ہے. اللہ تعالیٰ تو آپ کو سارے مسائل کا حل پیش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی چاہتا ہے، لیکن انسان خود نافرمانیاں کر کے مشکلات میں گھرتا ہے اور اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما.